السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام اور میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 12 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا۔ ومن یکسب، اور جو کوئی کما بیٹھے، خطیئتاً کسی غلطی سے گناہ، یعنی کہ غلطی سے کوئی گناہ کر بیٹھے، او اسمن یا بھول سے جو ہے وہ ومن یکسب خطیئتاً او اسمن، یعنی جو کوئی کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دے۔ جی، ایک نیا ٹاپک ہے اس میں کہ جو کوئی انسان غلطی تو خود کرے، گناہ کا ارتکاب تو کر بیٹھے، پھر اس کا الزام دوسرے پر لگا دے، فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، تو اس نے اپنے سر ایک بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ جو ہے اس کا بوجھ اٹھا لیا ہے اپنے سر پہ، گناہ بھی کیا اور پھر دوسرے پر الزام لگا دیا۔ تو یعنی کسی نے کوئی گناہ کیا، کوئی خطا کی، جرم ہو گیا، پھر اس کی تہمت کسی بے قصور شخص پر لگا دی، تو گویا بہت بڑا بہتان اور کھلم کھلا گناہ جو ہے وہ اپنے بارے میں سمیٹ لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دوہرا گناہ ہے، دوہرا جرم ہے۔ سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں جو دراصل منافق تھے ان کے بارے میں فرماتے آ رہے ہیں کہ ایسے انسان انتہائی برے اور اللہ کے غضب کے مستحق ہیں جو اس طرح کا عمل کرتے ہیں۔ تو اس میں یعنی 4-5 چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس میں سے، میں ان کو جہاں یوں کہہ لیں کہ 4-5 حصوں میں اس کو تقسیم کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا غضب ان لوگوں نے ڈھایا وہ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ پہلی بات یعنی جو گناہ کرتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ دوسرا اللہ نے فرمایا پھر اس گناہ کا الزام کسی دوسرے شخص پر لگا دیتے ہیں، دوسرا جرم ہو گیا۔ یعنی ایک گناہ میں کتنے گناہ چھپے ہوئے ہیں کہ پہلا گناہ کیا، اللہ کے غضب کو دعوت دی، اور پھر اس گناہ کا الزام کسی دوسرے پر لگا دیا، اور پھر تیسرے نمبر پہ اپنے آپ کو بے گناہ اور بے گناہ کو گناہ گار، یعنی اپنے آپ کو بے گناہ اور دوسرے کو گناہ گار ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولا۔ اب تیسرا گناہ ہو گیا، یعنی کسی پر الزام لگانے کی ایک میں تیاری کروں، یعنی یہ کتنے جرم بن جاتے ہیں اگر انسان کسی پر پہلے پہ تو اپنے گناہ کیا، وہ اللہ غضب کو دعوت دی، ٹھیک ہو کر بیٹھے، پھر اس گناہ کو دوسرے پر الزام لگا دیا، دوسرا گناہ کر لیا، پھر اپنے آپ کو چھپانے اور دوسرے کو گناہ گار ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولا، پھر یہ اور تیسرا گناہ ہو گیا۔ پھر اس گناہ پر دنیا کی سزا، شرمندگی یا وبال یا حد جو ہے وہ بے گناہ پر نافذ کرا دی۔ دیکھیں کیسا ہے الزام لگانا کہ جو کتنے گناہ بن گئے۔ چوتھا گناہ یہ بن گیا کہ اس کو سزا دلا دی کہ ناحق سزا کا مستحق تو تھا، لیکن جھوٹ موٹ کر کے، گواہ پیش کر کے، لگی لپٹی کر کے، یا کسی بھی، یا جس طرح آج کا دور ہے رشوت دے کر، اب یہ اور ایک گناہ شامل ہو گیا رشوت کا بھی، تو یہ دے کر کسی بے گناہ کو سزا دلوا دی، اب یہ ایک اور گناہ ہو گیا۔ تو پھر جو بے گناہ شخص کے بارے میں لوگوں کے تانے یا باتیں اس دیکھیں، وہ ان کو جو ملیں گی، لوگ اس کو یعنی وہ بے گناہ ہوگا لیکن لوگوں کی باتیں اور تانے سنے گا، اس کا وبال بھی اس پہ پڑے گا۔ یعنی کسی پر الزام لگانا، یہ دیکھ لیں 4-5 گناہ کا آدمی مرتکب ہو جاتا ہے۔ یہ سب آج ہمارے معاشرے کا وتیرہ بن چکا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام مفاسد سے ہمیں محفوظ رکھے اور عافیت میں لے لے۔ اگر کوئی شخص کسی پر الزام یا بہتان لگاتا ہے تو شرعاً اسے علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک تو اسے خود بھی اس جرم پر اپنے پر توبہ کرنی چاہیے، اور پھر جس آدمی پر لگایا ہے
الزام، اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ یہ وہ جو آدمی جس کو بدنام کیا ہے، یعنی نہ صرف اپنے جرم پر اللہ سے معافی مانگے بلکہ اس سے بھی معافی مانگے جس کے اوپر جو ہے وہ الزام لگایا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے بھی کسی کے بارے میں کوئی بات کہی جو اس میں نہیں ہے، اب یہ دونوں الزام ہو گئے، ایک تو جرم دوسرے کے کھاتے میں ڈالنا، ایک ویسے کسی پر الزام دینا۔ تو اس بارے میں بھی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی کسی کے بارے میں کوئی بات کہی اور جو اس میں نہیں ہے، اس پر یعنی الزام لگایا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں قید کر دیں گے یہاں تک کہ وہ اس کے بارے میں اپنی کہی ہوئی بات کو ثابت کرے یا پھر جہنم میں چلتا رہے۔ یہ بات دیکھیے سادہ سی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے کہ اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ قید کر دیا جائے گا جہنم، اور جہنم میں اتنی دیر تک رہے گا جب تک اس نے جو الزام لگایا ہے کسی کے اوپر اس کو ثابت نہیں کر دے گا۔ صاف ظاہر اگر الزام ہے، جھوٹا ہے، تو وہ ثابت نہیں کر پائے گا، تو اس کا مطلب ہے جہنم میں جلتا رہے گا۔ تو اس میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ نمازی ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، حاجی ہو، روزے رکھنے والا ہو، یعنی یہ الزام لگانے کا ایک جرم جو ہے اس کی سزا ہے۔ اور ہم لوگ نماز پڑھ کر یا روزہ رکھ کر اترائیں یا حج کر لیں تو اتراتے پھریں، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں زکوٰۃ دینے والا ہوں، روزے دار ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں سماج کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، ایک ایک بات پہ عمل کرنا، یہ اسلام ہے۔ یعنی ہر اس عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا فرمایا اس پہ عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، فرض ہے نہیں۔ تو دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ کسی پہ الزام لگانا، اس کا جو جرم ہے اس کی سزا اللہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب کی زبان سے فرمایا کہ بھئی قیامت کے دن اسے دوزخ میں قید کر دیا جائے گا اس وقت تک جب تک وہ اس پر جو جرم اس نے جو الزام لگایا تھا اس کا جرم ثابت نہیں کر دے گا۔ اب اللہ تو جانتے ہیں اور لکھا ہوا ہے، کرامن کاتبین نے سب کچھ لکھا ہوا، اللہ کی نظر میں جب وہ ثابت نہیں کر سکے گا تو اللہ فرماتے قید رہے گا دوزخ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دوزخ میں جلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت جس کو ہم یہ معمولی بات سمجھتے ہیں، اس کو اللہ رب العزت ہمیں فہم، عقل، شعور، دین کی فہم عطا فرمائے اور پھر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔